بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان کے اندر انصاف کا دورہ معیار، جو واقعات رونما ہوئے ان کے ملزمان کی ضمانتیں دھڑا دھڑ ہو رہی ہیں، اور ایک پولیس افسر سمیت ڈپٹی کمشنر اور ایس ایچ او کو 6 ماہ کی عدالت اسلام آباد کے بابر ستار جسٹس کی جانب سے سزا دی گئی۔ دل خوش ہوا اس جج کا جنہوں نے قانون کی تکمیل کرتے ہوئے آئین کی پائمالی کرنے والے ڈپٹی کمشنر کو سزا سنا دی۔ دوسری جانب اسلام آباد کے ہائی کورٹ کا فیصلہ تو آ گیا، اور منوعن کیا مجال ان افسران کی کہ تسلیم نہ کرتے۔ تسلیم خم کیا، اور اس فیصلے پر جج بھی بڑا خوش ہوا، کیونکہ اس کا فیصلہ بڑا داد دینے والا تھا، اور اسی فیصلے سے ڈپٹی کمشنر 6 ماہ جیل کی سزا بھگتے گا اور دیگر افسران بھی جیل جائیں گے۔ یہ فیصلہ اسلام آباد کی عدالت کی جانب سے توہین عدالت کے مقدمے میں دے دیا گیا۔ ناظرین، ہم جائیں گے 9 مئی کے واقعات پر، کس طرح وہ رونما ہوئے اور ان ملزمان کی کس طرح دھڑا دھڑ ضمانتیں ہو رہی ہیں۔ ایک طرف تو توہین عدالت پر ڈپٹی کمشنر کو سزائیں مل رہی ہیں، تو دوسری جانب اتنے بڑے واقعات 9 مئی کے ملزمان کو ضمانتیں ملتی جا رہی ہیں۔ سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ اسمبلی کے اندر پختونخوا عوامی ملی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے خطرناک الزامات لگائے اداروں پر۔ نہ صرف یہی کہا، بلکہ بلوچستان کے انتخابات میں 1 ارب روپے کی کرپشن کے الزامات بھی لگا دیے اداروں پر۔ یہ وہ افسران ہیں جن پر پی ٹی آئی کے بانی کے دور میں حملے ہوئے، اور یہ زخمی بھی ہوئے۔ 9 مئی کے واقعات کے مرکزی ملزم آزاد ہیں، اور توہین عدالت کے الزام میں افسران جیل کے اندر ہیں۔ یہ وہ واقعات ہیں جن کی جگ ہسائی دنیا بھر میں ہوئی، اور قانون کا احترام کتنا ہوا یہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی جب عدالتوں میں جاتے تھے تو اپنے ساتھ لاؤ لشکر لے کر جاتے تھے، اور عدالتوں پر دھاوا بول کر واپس آ جاتے تھے۔ پیٹیاں لگائی جاتی تھیں افسران کی، اور سپریم کورٹ کے اسی احاطے پر 2013 پر کیا ہوا، اور اسی شخص کو صادق اور امین ڈکلیئر قرار دیا گیا۔ یہ وہ تصاویر اور مناظر ہیں جو بانی پی ٹی آئی کے دھرنے کے دوران اسی سپریم کورٹ کے احاطے میں کپڑے سکھائے گئے، اور نہ جانے کیا کیا ہوا، پھر بھی انہیں صادق اور امین ڈکلیئر قرار دیا گیا۔ نہ ہی صرف یہاں خاموشی اور واقعات تھمے، لیکن بانی پی ٹی آئی جب بھی عدالتوں میں جاتے تو جج بھی کھڑے ہو جاتے اور پوچھتے کہ جناب ہمارے لیے کیا حکم ہے۔ مولانا فضل الرحمان آج کل نالا ہیں نون لیگ پیپلز پارٹی سے، اور قریب ہیں بانی پی ٹی آئی کے۔ وفود کے ساتھ ملاقات کرتے رہتے ہیں، اور انہیں یقین دلاتے رہتے ہیں کہ وہ اب بانی پی ٹی آئی کے دوستوں میں شمار ہے۔ یہ 9 مئی کا واقعہ کوئی قانونی واقعہ نہیں تھا، جان بوجھ کر کیا گیا، اور اس واقعے میں پاکستان کے تمام اداروں کی تضحیک ہوئی، اور ہمارے سپریم کورٹ سے لے کر جتنے بھی آئینی ادارے ہیں وہ خاموش رہے۔ جلتے رہی عمارتیں، اور ہوتا رہا نقصان پاکستان کا، اور ان سیاسی جماعت کے رہنماؤں کو دیدہ دلیری کے ساتھ ضمانتیں ملتی رہیں۔ علی امین گنڈا پور جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے لیے نامینیٹ کیے گئے ہیں، وہ مرکزی ملزم ہیں، مرکزی کردار ہیں 9 مئی کے واقعات میں۔ انہیں ضمانتیں مل گئیں، وزیر اعلیٰ ہوتے ہی تڑیاں لگائیں
ان افسران کو جنہوں نے ان پر 9 مئی کے واقعات کے مقدمات درج کیے تھے۔ 9 مئی کے واقعات کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ میں یہی کہوں گا کہ اس واقعے کی نہ تو تحقیقات ہوئی اور نہ ہی ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا۔ بس ایک ہی ذمہ دار تھا، ڈپٹی کمشنر اسلام آباد اور ایس پی اسلام آباد اور ایس ایچ او اسلام آباد۔ علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کہ ان پر تمام مقدمات خارج کیے جائیں، ورنہ ان افسران کو وہ دیکھ لیں گے۔ تڑیاں لگا دیں، اور اسلام آباد کے جج صاحب نے تو فیصلہ سناتے ہوئے توہین عدالت کے مقدمے میں ایک عملدار کو جیل بھیج دیا۔ ناظرین، یہ فوٹیج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا وفد آن پہنچا ہے عمر ایوب کی قیادت میں مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر۔ مولانا کو کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کے طور پر عمر ایوب کی حمایت کریں اور انہیں سپورٹ کریں۔ یہ پی ٹی آئی کا وفد کسی دور میں مولانا فضل الرحمان کہتے تھے کہ میں 9 مئی کے واقعات کے ملزمان کو کسی صورت میں نہ بات کروں گا نہ ملاقات کروں گا۔ وہی ملاقاتیں، وہی جھپیاں، وہی رابطے اور وہی سیاست، وہی مورے۔ یہ علی امین گنڈا پور جو خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر اپنے جارحانہ موڈ میں اور جارحانہ انداز میں للکار رہے ہیں افسران کو، اور 9 مئی کے مرکزی کردار میں یہ شامل ہیں، لیکن ڈٹھائی کی حد ہے کہ کہتے ہیں کہ انہیں ان مقدمات سے بری کیا جائے، اور نہ صرف بری کیا جائے بلکہ عدالتی تحقیقات کروائی جائے۔ عدالتی تحقیقات تک یہ رکتے نہیں، اور کہتے ہیں اس سے پہلے ہی انہیں بری الذمہ قرار دیا جائے۔ لیکن تاریخ جانتی ہے کہ یہ ایسے کردار ہیں جو بری الذمہ نہیں ہیں۔ خیبر پختونخوا کی عوام کو مبارک ہو کہ ایسے وزیر اعلیٰ ان کو ملے ہیں جن کا کردار بخوبی خیبر پختونخوا کی عوام جانتی ہے۔ یہ 5 سال کے لیے مسلط کیے گئے ہیں، اور کے پی کے میں پی ٹی آئی کی یہ تیسری بار حکومت آئی ہے۔ دوسروں کو تانے دینے والے اب خود ہی دیکھ لیں کہ تیسری بار ان کو اگر مینڈیٹ ملتا ہے تو یہ چوری شدہ مینڈیٹ نہیں ہے، لیکن اس کے برعکس جب سندھ میں چوتھی بار پیپلز پارٹی کو اقتدار ملتا ہے تو وہ پلاننگ بھی سمجھی جاتی ہے، اور مینڈیٹ چوری بھی ان پر الزامات لگائے جاتے ہیں، اور 16 جماعتیں پیپلز پارٹی کے خلاف سراپا احتجاج بھی بنتی ہیں، اور احتجاج کا رخ سندھ اسمبلی کی طرف بھی کرتی ہیں۔ لیکن دوسرے صوبوں میں جو بھی کچھ ہوتا ہے، نہ تو احتجاج ہوتا ہے نہ صورتحال کوئی مختلف ہوتی ہے۔ یہ پی ٹی آئی کا وفد جو اسد کیسر کی سربراہی میں دوبارہ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر پہنچا، اور مولانا کو شیر و شکر کرنے کے لیے انہیں داد دے رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی آپ کو سلام دے رہے ہیں۔ یہ یہودیوں اور نصاروں کے ایجنٹوں کے الزامات اور ایک دوسرے کو کافر قرار دینے والے آج بغل گیر ہیں، تو عوام کو ان پر کوئی پریشانی اور پشیمانی نہیں۔ مولانا فضل الرحمان سے ملنے نون لیگ کے سربراہ نواز شریف بھی پہنچا، ان کے بیٹے نے استقبال کیا، اور مولانا کافی دیر بعد نواز شریف کے استقبال کے لیے پہنچا۔ نواز شریف کو بتایا کہ آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ آپ کو صدر پاکستان بنایا جائے گا، لیکن آپ وعدے سے مکر گئے۔ نواز شریف بولے کہ اقتدار اگر ملتا 2/3 میجارٹی تو یقیناً آپ کو اقتدار آتے ہی صدر ضرور بناتے، لیکن کولیشن گورنمنٹ میں دیگر جماعتوں کی بھی سننی پڑے گی، اسی لیے آپ ہم سے نالاں اور خائف نہ رہیں اور ہمارے اقتدار کا حصہ بنیں۔ نواز شریف سمیت دیگر رہنماؤں نے سوائے پیپلز پارٹی کے
मौलाना फजल रहमान से मुलाकातें भी की हैं और उन्हें समझाया भी है। ये महमूद खान अचकज़ई जो हमेशा कंट्रोवर्शियल बयानात देते रहते हैं और इदारों की तज़हीक करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। जब भी ये असेंबली में आते हैं तो ऐसे बयान दाग देते हैं जिससे ख़तरनाक ही ख़तरनाक शोले भड़कना शुरू हो जाते हैं। ये इदारों पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि उनके अफसरान जो हैं वो 1 अरब रुपया करप्शन या रुश्वत लेकर बलूचिस्तान के इंतखाबात कराए और मनपसंद उम्मीदवारों को जितवाया गया। ये महमूद खान अचकज़ई हो या PTI के अरकान हो, इदारों पर चढ़ दौड़ते हैं और उन्हीं पर भरपूर अंदाज में इल्ज़ामात लगाते हैं। ये वही इदारे हैं जो हमारा तहफ़्फ़ुज़ भी करते हैं और हमें दूसरे ममालिक जो चढ़ दौड़ते हैं उन्हें पसबा भी यही इदारे करते हैं। लेकिन महमूद खान अचकज़ई जो बग़ैर सोचे समझे ऐसे इल्ज़ामात और बयान दाग देते हैं कि इदारों की तज़हीक करने में ये मौसूफ़ कभी किचकिचाहट नहीं करता है और ऐसे बयानात दाग देते हैं। ख़तरनाक बयान देना कोई महमूद अचकज़ई से सीखे, और महमूद अचकज़ई वो सीनियर सियासतदान हैं लेकिन तारीख़ से ये कभी आज तक सीखे नहीं है। ये कभी सियासतदानों पर इल्ज़ामात लगाते हैं तो कभी फ़ौजी जनरलों पर इल्ज़ामात लगाते हैं तो कभी इदारों को भी आड़े हाथों लेते हैं। 9 मई के वाक़यात के मुल्ज़मान इनको ज़हन में नहीं आते और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाक़यात भी इनके ज़हनों से नहीं गुज़रते। वाक़यात रूनुमा होते हैं और पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी शहादतें पाक फ़ौज ने दी हैं, उनको भी महमूद खान अचकज़ई फरामोश कर जाते हैं। जब भी असेंबली के अंदर आते हैं तो वो ऐसे बयानात दाग देते हैं जिससे पाकिस्तान के अंदर मुनाफरत और नफ़रत की जो सियासत है वो परान चढ़ती है। ये आईना अपने आप को कभी नहीं दिखाते और न ही PTI के बानी और उनके अरकान को आईना दिखाते हैं कि आपके दौर में पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ और पाकिस्तान किस नहज पर पहुंचा और पाकिस्तान की सूरत हाल किसने यहाँ पहुंचाई और IMF से इतने शराइत पर कर्ज़ा किस तरह लिया गया और अब IMF को खतूत लिखे जा रहे हैं कि आप इन सियासतदानों से या हुकूमत से मुज़ाकरात न करें। ये महमूद खान अचकज़ई को शायद ये बात भी नहीं समझ में आ रही कि वो 9 मई के वाक़यात में मरकज़ी किरदारों को भी याद कर लें। 9 मई का वाक़या जो समझते हैं कि वो एक मामूली वाक़या है, लेकिन नाज़रीन वो मामूली वाक़या नहीं है, बड़ा ही गैर मामूली वाक़या है। और बानी PTI को जिस तरह अदालतों से रिलीफ दिया गया, जिस तरह वो अदालतों को धमकियां देते रहे, वो कोई भी फरामोश नहीं कर सकता। अगर कोई और करता तो शायद उनको कब का सज़ाए मौत आ जाती या बड़े बड़े जो अज़ियत नाक सूरत हाल से वो गुज़रते। लेकिन हैरत की बात यह है कि महमूद खान अचकज़ई उसी शख्स की हिमायत कर रहा है जो कभी भी पाकिस्तान के आइन पर अमल नहीं किया और पाकिस्तान के आइन पर नहीं चले। बानी PTI के जो साथी हैं वो भी कभी आइन के पाबंद नहीं रही है, आइन को पायमाल करते हैं और अदालतों के आगे सरे खम करने के बजाय उन्हें सीना तान कर धमकियां भी देते रहे। बिलाल भुट्टो ज़रदारी ने खूब ही कहा था कि अगर पाकिस्तान के सियासतदान एक दूसरे का एहतराम नहीं करेंगे तो शायद इदारे भी उनका एहतराम नहीं करें। इदारों के एहतराम की अपनी जगह, लेकिन सियासतदान एक दूसरे का एहतराम नहीं करते। पाकिस्तान के अंदर सियासी जो
کردار ہیں یا سیاسی جو جماعتیں ہیں ان میں ایک دو کو چھوڑ کر باقی ایک دوسرے کے ساتھ رسا کشی میں مگن ہیں۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے اچھے الفاظ شاید کسی کو یاد ہو نہ ہو، لیکن ناظرین ہمیں ضرور یاد ہے کہ انہوں نے کتنا خوبصورت انداز میں بارک بینی سے کہا کہ اگر ملک کی سیاسی جماعتوں کے رہنما ایک دوسرے کے اندر احترام کے لیے جگہ پیدا نہیں کریں گے تو شاید ادارے بھی ان کے لیے احترام کی جگہ پیدا نہ کریں۔ مولانا فضل الرحمان جو پی ڈی ایم کے سربراہ تھے، اب وہ پی ڈی ایم سے شاید علیحدہ ہیں یا کنارہ کش ہیں، یہ تو معلوم نہ ہو سکا ہے، لیکن اب وہ نئی صف بندی کر رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان جو بی این پی، محمود خان اچکزئی، بلوچستان کی دیگر قوم پرست جماعتوں اور پی ٹی آئی سنی اتحاد کونسل کو ملا کر حکومت کو ٹف ٹائم دینا چاہتے ہیں۔ نواز شریف جو پہلی بار میں نے دیکھا ہے کہ چل کر مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر گئے ہیں، لیکن سننے میں یہی آ رہا ہے کہ مولانا نے انہیں وہ اہمیت نہیں دی جس کی توقع کر کے نواز شریف گئے تھے۔ واحد لیڈر اور سیاستدان آصف علی زرداری ہیں جو مولانا کے دوست بھی ہیں اور قریبی ساتھی بھی سمجھے جاتے ہیں، لیکن کافی عرصہ گزر چکا ہے وہ مولانا کو سمجھانے نہیں پہنچے ہیں۔ نہ تو وہ کسی کے پاس جاتے ہیں اور نہ ہی کسی کو منت سماجت کرتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان وہی ناراض اور نالاں ہیں اسی بنا پر کہ انہیں صدارتی امیدوار کا وعدہ کیا تھا نون لیگ کی جانب سے، جو انہیں نہیں دیا گیا ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی شراکت اقتدار کا فارمولہ طے کر چکی ہیں اور مولانا کو گڈ بائے۔